پھینکنے کے بعد اگر اسلامی طریقے سے اس بوتل کو پاک کر لیا جائے تو پاک ہو جائے گی. تو یہ برتن بھی پاک ہو کے استعمال ہو سکتے تھے، لیکن میرے نبی نے ان برتنوں کا استعمال بھی ناجائز فرما دیا. ایسا کیوں کیا؟ میرے پیارے بھائی، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام صرف گناہی سے منع نہیں کرتا ہے، بلکہ اسلام گناہ کے دروازے پر پہرا بٹھاتا ہے. شراب وہاں کے لوگوں کے دل و دماغ میں رچ اور بس گئی تھی. پیغمبر نے یہ خیال فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ان بستروں کو یہ استعمال کریں تو ان کا خیال شراب کی طرف چلا جائے، قدم اتارے پڑ جائیں اور یہ گناہوں کی شکار ہو جائیں. تو یہ پیغمبر نے گناہ کے دروازے پر پہرا بٹھایا اور ان برتنوں کا استعمال ناجائز قرار دے کر اپنے تمام صحابہ کو گناہ کی جانب بڑھنے سے محفوظ فرما دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بڑے ادب کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهي له صدقة. سبحان الله. میرے آقا نے فرمایا جب بندہ اپنے اہل و عیال پر، اپنی بیوی بچوں پر مال کو خرچ کرتا ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے سے، اس نیت سے خرچ کر رہا ہے کہ میری بیوی کا جو حق ہے مجھے اپنی بیوی کا حق ادا کرنا ہے، جو بچوں کا حق ہے اپنے بچوں کا حق ادا کرنا ہے، جو ماں باپ کا حق ہے اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے. اے میرے بھائی، بیوی کو کپڑا آپ کو بنوانا ہی ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، کھلانا پلانا ہی ہے، لیکن آپ کی نیت یہ نہ ہو تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں کے بچے تو دیکھیے کتنا اچھا کپڑا ہے. نہیں، یہ نیت ہو اللہ اس کے رسول نے یہ کہا جو حق ہم پر مقرر کیا ہے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں مجھے اپنے بیوی بچے اہل و عیال کا حق ادا کرنا ہے. تم یہاں خرچ کرو گے بیوی پر بچوں پر، اور رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ اس خرچ پر تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے. دیکھ رہے میرے بھائی، اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل کرو. خرچ تو آپ کا گھر میں ہونا ہی ہے بھائی، اللہ نے بچے دیے ہیں، بیوی دیے ہیں، تو خرچ تو آپ کا ہونا ہی ہے. لیکن آپ کی نیت بدل جائے کہ میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے کر رہا ہوں تو خرچ وہی پیدا ہوگا، لیکن وہ آخرت کے ثواب کا ذریعہ بھی بن جائے گا. اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عمرو بن سعد عن سعد بن ابي وقاص انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليه حتى ما تجعل في فم امرأته. غور سے سنیں، اپنے آقا کی بہت پیاری پیاری حدیثیں پڑھ رہا ہوں، آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دنیا و آخرت دونوں صحیح ہو جائے گا. ایک گھنٹہ سے حدیث تو سوا گھنٹہ ہو گیا، میں گھر دیکھ نہیں پایا ہے نا کس حدیث جو سب کا سنا. میرے بھائی میری گزارش ہے آئندہ جب لوگ آئیں آپ لوگ اپنا ایک ساتھی زیادہ لے کے آئیں گے انشاءاللہ. یہ محفل جلوس میں آپ بیٹھے ہیں، یہ آپ کی قبر میں کام آئے گی، آپ کی آخرت میں کام آئے گی، ہمارے بھی کام آئے گی، انشاءاللہ آپ کی بھی کام آئے گی انشاءاللہ. میرے آقا نے فرمایا انکا لن تنفقا نفقتا تبتغی بہا وجہ اللہ الا اجرت علیہ، کہ جب آپ جو بھی پیسہ خرچ کریں گے، جو بھی نفقہ کریں گے اللہ کی رضا کی تلاش میں الا اجرت علیہ، ہے نا، جو بھی صدقہ کریں گے، جو بھی خرچہ کریں گے اس پر اللہ کی جانب سے تمہیں اجر دیا جائے گا.
حتی ما تجعل فی فمی امرأتک، یہاں تک کہ ثواب کی نیت سے آپ جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں رکھ دیں گے اللہ اس پر بھی تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کے نبی فرمایا، اتنی پاکیزہ تعلیمات ہیں میرے سرکار کے۔ اور ایک حدیث پاک سرکار نے فرمایا کہ جو تم کھا لو وہ بھی سستا ہے، جو بیوی کو کھلا دو وہ بھی سستا ہے، جو نوکر خادم کو کھلا دو وہ بھی سستا ہے، بلکہ میرے نبی نے فرمایا جو کسی جاندار کو کھلا دو وہ بھی سستا ہے، پرندوں کو چرندوں کو درندوں کو کھلا دو وہ بھی سستا ہے۔ تو میرے بھائی میری آپ سے گزارش ہے ہم اور آپ اپنی اصلاح کریں، اپنے نبی کے دین پاک پر عمل کریں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، نمازوں کی پابندی کریں اور رسول اللہ کے دین کے پیغام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کی توفیق دے، پیارے آقا کی حدیث سے سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جی بسم اللہ۔ جی بسم اللہ۔ اب انشاءاللہ کچھ دیر سوال و جواب کی مرحلہ ہوگی، آپ کو اجازت ہے بسم اللہ کی۔ نماز پڑھنے میں سے تیار بیٹھے کچھ لوگ دونوں یا رکوع سے کھڑے ہوئے صحیح کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے بھائی نے جو سوال کیا ہے عام طور پر لوگ اس میں ملوث ہیں، عطائی بیٹھے ہیں پھرتائی سجدہ کر رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں پھرتا پیچھے ٹھیک کر رہے ہیں، یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ اور حالت نماز میں کوئی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ جیسے جا رہے ہیں رکوع لے گئے، اب جب رکوع سے اٹھے تو پیر سمیٹ رہے ہیں، یہ مغلوب تحریمی ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو نماز کا لوٹانا واجب ہو جائے گا، اور کرتا سمیٹنا یا سیدھا کرنا یہ سب کرنا یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ ہمیں حالت نماز میں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور حضرت اگر کوئی بچہ 3 یا 5 مہینے کا ہے اور اگر اسے گود میں کھلا رہے تھے اس نے پیشاب کر دیا تو کیا جسم اور کپڑے دونوں ناپاک ہو جائیں گے؟ بات یہ ہے کچھ عورتوں کا فتویٰ ایسا ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے نا میرے بھائی؟ کوئی گھروں میں عورتوں نے یہ فتویٰ دے رکھا ہے، اسی لیے ان کو یہ سوال کرنے کی ضرورت پڑی ہے، اور وہ ان سے کہہ دیجیے کہ آپ لوگ اپنا فتویٰ واپس لے لیجیے، یہ فتویٰ آپ کا صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی نبی کی شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جوان کا پیشاب جس طرح ناپاک ہے بچے کا پیشاب بھی بالکل ویسے ہی ناپاک ہے۔ جس طرح جوان کے پیشاب سے کپڑا اور بدن ناپاک ہو جاتا ہے، چھوٹے بچے کے پیشاب سے بھی کپڑا اور بدن لگے گا اور بدن ناپاک ہو جائے گا۔ لہذا اگر ایسا ہو جائے تو شریعت کا جو طریقہ پاک کرنے کا ہے اس طرح ہمیں اپنا کپڑا اور جسم پاک کرنا چاہیے۔ یہ آپ کو بولنے کی اجازت ہے؟ بسم اللہ۔ سنت نماز پڑھ رہے ہیں اور فرض کا ٹائم ہو گیا ہے، امام صاحب فرض کے لیے کھڑے ہو گئے، 2 رکعت سنت سنت پڑھوائیے، 4 رکعت کی نیت باندھی ہوئی، ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ نے 2 رکعت سنت پڑھ لی تو 2 رکعت پر التحیات اور دودھ پڑھ کے آپ سلام پھیر دیجیے، جماعت میں شریک ہو جائے۔ اور
حضرت اے بھائی سائل نے سوال کیا ہے کہ دل بنا ہوا گفٹ جس میں لفظ لکھا ہو بیچنا کیسا؟ پوچھا ہے کہ یہ بیچنا کیسا ہے، اور بس اسی قسم کے سوالات ہیں، اس میں ٹکڑے کر دیے ہیں۔ فوٹو فریم بیچنا کیسا ہے، میوزک والے کھلونے یا ماروتی اور تالی بجانے سے چلنے والی گاڑیاں بیچنا کیسا ہے، مسجد میں، یہ ایک سوال اس سے تھوڑا سا الگ ہے کہ مسجد میں کاروباری یا بنیادی باتیں کرنا کیسا ہے، یہ سوالات۔ نہیں میرے بھائی کہ گفٹ وغیرہ پر کوئی ایسا لفظ وغیرہ لکھا ہوا ہے تو اس گفٹ کا بیچنا ناجائز و حرام ہے، بیچنا ناجائز و حرام نہیں ہوگا۔ اور بہرحال مسلمانوں کو لکھنے پڑھنے میں اور اپنے طور طریقے میں اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ کوئی کام واہیات برآفات نہ ہو، بے ادبی، بے تہذیبی، بے حیائی نہ ہو، اور ہمیں ہر قدم پر شرم و حیا کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، اور وہ تمام چیزیں جن کا استعمال ناجائز ہے، حرام ہے، ان کو بیچنا یہ بھی ناجائز ہوگا، ان کی تجارت بھی ناجائز ہے۔ لہٰذا میوزک وغیرہ کی گانے وانے سننا یہ بھی ناجائز ہے۔ اگر یہاں مسجد میں کاروباری باتیں کرنا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے کہ دنیاوی باتیں مسجد میں کرنا یہ ایسا گناہ ہے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ لہذا فالتو دنیاوی باتیں کرنا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام ہے، مسجد میں نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد میں دینی ضرورت کی باتیں کرنے کی اجازت ہے، فالتو دنیاوی باتیں کرنے کی اجازت نہیں۔ ہرے جھنڈے کے علاوہ دوسرے رنگ کے جھنڈے لگانے کے دیکھو میرے بھائی، ناجائز و حرام تو نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور آپ سکیں گے یہ سب بدعتیں جو نئے نئے تمام نکال رہے ہیں، ہرا جھنڈا، پیلا جھنڈا، سفید اور نیلا، یہ سب میری نظروں میں ہرگز اچھا نہیں۔ ہرا جھنڈا ایک اللہ کے نبی کے نام پر لگایا جاتا تھا، ایک وہ ہمارا امتیازی نشان جیسا کہ اللہ کے نبی کے نام پر ایک اسلامی ہرا جھنڈا لگایا جاتا ہے نا۔ لہٰذا میری گزارش آپ یہی ہے کہ ان تمام جھنڈوں بندوں کو آپ ختم کر دیجیے اور ایک پلیٹ فارم پر رہیے، سمجھا؟ ایک پلیٹ فارم پر رہیے اور آپ انہیں ہرے ہی جھنڈے لگائیے تاکہ ہمارا جو ایک امتیازی جھنڈا چل رہا تھا وہ ہمارا امتیاز برقرار رہے۔ سائل نے سوال کیا ہے کہ عطائے رسول غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو چاند کی 6 تاریخ کیوں پسند؟ ضرور۔ اور پہلا سوال اس میں بھائی لکھنے والے نے کیا لکھا یہ خود ہی نہیں سمجھ، کیا پریشان ہے ان وقت اس ناچیز کو کس سے مدد لینا چاہیے؟ سوال میں تو سمجھ نہیں آ رہا۔ دیکھیے سرکار غریب نواز کے وصال کی تاریخ ہے 6 تاریخ۔ یہ غریب نواز کو 6 تاریخ کو یہ کیوں پسند ہے؟ بات یہ ہے کہ 6 تاریخ وصال کے لیے غریب نواز کے لیے اللہ نے پسند کی ہے۔ بھائی اللہ نے پسند کی، بھیج دیا ملک الموت کو، جاؤ میرے محبوب بندے کے روح کو لے آؤ۔ تو غریب نواز کے لیے 6 تاریخ یہ اللہ نے منتخب فرمائی ہے، اور چونکہ غریب نواز کی پسندیدہ تاریخ غریب نواز کی وصال کی تاریخ ہے، اس لیے وہ ہماری بڑی برکت کا سبب ہے کہ یوم وصال اور تاریخ وصال میں صاحب وصال کا فیض بہت عام ہوا کرتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ہم مصیبت میں گھر گئے ہیں تو ہمیں مدد کس سے مانگنی چاہیے، اس کو آپ سنیے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک قبیلہ تھا، یہ قبیلے کے نام تھا قبیلہ حوازن۔ ان کے مال، خواتین، سب کے سب مال غنیمت کے طور پر نبی کی بارگاہ میں آ گئے۔ اس
کے بعد وہ قبیلہ مسلمان ہو گیا. اس کے بعد سرکار بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے اموال ہماری خواتین ہمارے حوالے کر دی جائیں. تو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اذا صلیتم الظہر، حدیث سنی میں حدیث سنی. حاضر ہوئے پریشان تھے، لاچار و مجبور جیسے ہو رہے تھے. آپ ذرا سی بات کر رہے ہیں کہ حدیث کا چکا پھول چھوٹ جائے. پریشان ہو رہے تھے تو اور ان کا مال گھر کی خواتین سب نبی کے دربار میں آ گئی تھی مال غنیمت میں. وہ مسلمان ہوئے اور اس کے بعد وہ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ کرم فرما دیجیے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اذا صلیتم الظہر فقولوا انا نستعین برسول اللہ، جب تم ظہر کی نماز پڑھ چکو تو اس کے بعد یہ پڑھا کرو کہ ہم اللہ کے رسول سے مدد مانگتے ہیں. ہے نا؟ جب مصیبت میں گھر جائیے تو دل سے یا رسول اللہ پکار لیا کرو، انشاءاللہ مدد ہو جائے گا. میرا مصیبتوں کا علاج یہ ہے، مصیبت کا علاج یہ ہے کہ مصیبتیں جو آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اپنے آقا و درود شریف پڑھیں، اللہ کے نبی کے دین پاک پر عمل کریں، انشاءاللہ ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں. اسی میں ایک سوال سائل نے کیا ہے کہ جامع مسجد میں فرض نماز پڑھنے کے بعد کم سے کم 50 نمازی چلے جاتے ہیں. اچھا ہاں، بہت سے مقامات پر ایسا ہے 50 جاتے تو کم ہی جاتے ہیں. نہیں صحیح بتا رہے. بہت سے مقام کو بس میں نے دیکھا کہ صاحب جمعے کی نماز پڑھی اور ایک دم قافلہ بھاگا، ایک دم معلوم ہوتا جیل میں پھنسے تھے، ایک دم بھاگے ہیں تو چھوٹ کرتے تھے. اب مسئلہ آپ سنیے، جمعے کے دن جتنی نماز آپ پڑھتے ہیں وہ ساری نماز ظہر کی ہے، وہ ساری نماز جمعے ہی کی ہے. جس طرح روزانہ جو پڑھتے ہیں ظہر کی نماز 12 رکعت پڑھتے ہیں، 2 نفل، بقیہ 10 رکعت جو ہے انہیں کیا ہے، پہلے 4 سنت، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت. یہ ساری نماز ظہر کی ہے. پہلی والی سنت وہ بھی ظہر کی ہے، پھر 4 فرض وہ بھی ظہر کے ہیں، پھر 2 سنت وہ بھی ظہر کی ہے. اگر ظہر کے ٹائم کوئی بھاگ جائے فرض پڑھ کے تو آپ کہیں گے کہ پوری نماز ظہر کی نہیں پڑھی، نہیں کہیں گے. اگر ظہر کے فرض پڑھ کے بھاگ جاتا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں یہ ظہر کی کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے. یہی حال جمعے کا ہے کہ جمعے سے پہلے فرض سے پہلے جو سنتیں ہیں وہ بھی جمعے کی سنت ہیں، 2 فرض وہ جمعے کے فرض ہیں، بعد کی سنتیں وہ جمعے کی سنتیں ہیں. تو جس نے جمعے کے فرض پڑھ کے اپنے آپ کو وہاں سے بھگا لیا، لے کے چلا گیا، تو اس نے گویا جمعے کی نماز مکمل طور پر ادا نہیں کی، پوری نماز جمعہ اس نے نہیں پڑھی اور وہ ادھوری نماز پڑھ کے چلا گیا. اور اس کے بعد وہ 4 سنت جو پڑھتا ہے نا، یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے. اور میرے نبی سنت مؤکدہ کے بارے میں فرمایا جس نے میری سنت کو چھوڑا قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. میری گزارش ہے اس پیغام کو آپ عام کیجئے اور ان بھائیوں تک پہنچائیے اور ان کو گناہ سے بچانے کی کوشش کیجیے. اور ایک سوال یہ ہے کہ جب جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت حرام ہے تو روزانہ کی 5 وقت کے اذان کے بعد خرید و فروخت کرتا ہے. دیکھیے وہ تو نفس قطعی قرآن کریم سے ثابت ہے. قرآن کریم نے فرمایا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب تم اذان نماز جمعہ کے لیے تم کو آواز دی جائے، اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کے لیے چل پڑو، وذروا البیع، اور بیچنا خریدنا یہ سب چھوڑو. یہ قرآن نے فرمایا. بقیہ رہ گیا 5 وقت اذان کے بعد فوراً خریدنا بیچنا حرام ہو جائے، ایسا نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے اس انداز میں خرید و فروخت کیا یا آپ کی جماعت چھوٹ گئی، آپ کی نماز چھوٹ گئی، تو اس انداز میں خرید و فروخت بہرحال حرام ہونا چاہیے. نماز چھوڑ گئی تو یہ بالکل قطعی حرام ہی ہے، اور جماعت چھوٹ گئی تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی ناجائز ہے.
इस अंदाज में किसी टाइम भी खरीदो फरोख्त करना, बेचना या खरीदना जायज नहीं है कि जिसकी वजह से हमारी जमात छूटे या हमारी नमाज छूटे। बस इतना ही है। अस्सलाम वालेकुम। हजरत एक सवाल है, जब नमाज जनाजा होती है कुछ लोग चप्पल पहने रहते हैं, कुछ उतार देते हैं, कुछ उसके ऊपर चप्पलों के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, किस तरह से पढ़ेगा? अच्छा, और इसमें लोग बाकायदा मुश्किला है, जवाब मुलाजा फरमाइए। अगर कोई शख्स जूता चप्पल पहनकर नमाज पढ़ रहा है तो उसका जूता चप्पल और जमीन जहां खड़ा है दोनों का पाक होना जरूरी है। दोनों में से कोई एक भी नापाक होगा तो नमाज नहीं होगी। और अगर चप्पल पर खड़े होकर पढ़ रहा है तो वो चप्पल इस वक्त जमीन के हुक्म में है, अब चप्पल का पाक होना जरूरी है। लिहाजा मेरे सामने कई इत्तेफाक़ात आए और मैंने अगर जमीन को साफ और पाक पाया तो मैंने यही कहा कि ये साफ और पाक जमीन है, जूता चप्पल उतार कर जमीन पर खड़े हों ताकि नमाज ना होने का कोई इस्तेमाल ना रहे। हज़रत एक सवाल ये, जैसे मगरिब की नमाज पढ़ें बाजमात और 2 रकातें निकल चुकी हैं, लास्ट की 1 रकात बची है और उसमें नमाज कैसे पढ़ें? हमारे भाई ने सवाल ये किया है कि मगरिब की नमाज में पढ़ने पहुंचा, हमारे इमाम हमारे हाफिज निजामुद्दीन साहब 2 रकात पढ़ा चुके थे, आखिरी रकात में इनकी पीछे जाकर खड़ा हुआ। अब इनके सलाम फेरने के बाद 2 रकात हम किस तरह पूरी करें? तो मसला शरई ये है कि आपने इमाम साहब के साथ 1 रकात पाई है, अब 1 रकात, अब दोनों रकात जो पढ़ेंगे वो दोनों भरी पढ़ेंगे, लेकिन जब आप खड़े होंगे और 1 रकात पढ़ें, आप 1 रकात पढ़ के आप बैठ जाएं। क्यों? इसलिए वो आपकी दूसरी है और दूसरी रकात में बैठना वाजिब है, तो उसमें आप बैठ जाएं और फिर आखिर में फिर बैठें। तो ये होगा, अगर इमाम के पीछे से 1 रकात आपने मगरिब की पाई है तो वह तीनों रकातों में आपको बैठना होगा। इमाम के साथ जब बैठेंगे तो सिर्फ अत्तहियात पढ़ेंगे, फिर जब दूसरी में बैठेंगे तो सिर्फ अत्तहियात पढ़ेंगे, और जब सबसे आखिर में बैठेंगे तब अत्तहियात, दूर और दुआ पढ़ेंगे। ठीक है? एक सवाल ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि फातिहा मुर्दों की होती है, फिर गरीब नवाज की फातिहा क्यों दिलाते हैं और भी बुजुर्गों की फातिहा क्यों दिलाते हैं? अवल तो ये उनकी बहुत बड़ी जहालत है कि फातिहा मुर्दों की होती है। फातिहा सवाब की तरह बख्शा जाते हो, क्या कहते हैं? अल्लाह तमाम मोमिनीन मोमिनात की रूह को सवाब पहुंचा दे, बोलते नहीं बोलते? तमाम मोमिनीन मोमिनात की रूह को अल्लाह सवाब अता फरमा दे। तो तमाम मोमिनीन मोमिनात मर गए क्या? बताइए, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। समझ गया? जो कह रहा है तो गलत कह रहा है, बल्कि बुजुर्गों ने ये सही फरमाया, एक बेहतर तरीका है कि साहब यूं बसे, ऐ अल्लाह जितने ईमान वाले गुजर चुके हैं, जो मौजूद हैं, कयामत तक जो आएंगे, अल्लाह सबकी रूह को सवाब अता फरमा। तो जो मर गए हैं उनको अभी मिलेगा, और जो मौजूद है, जो आने वाले हैं, अल्लाह की बारगाह में बैंक बैलेंस रहेगा। इंशाअल्लाह यहां से जाएंगे और बारगाह से उन्हें सवाब मिल जाएगा। और हाँ जी, बताया हाफिज जो वाजी के नमाज के पीछे पढ़े उस हाफिज के पीछे पढ़ना चाहिए। जो वाजी के पीछे नमाज पढ़ता हो जी, वहाबी हाफिज वहाबी पीछे पड़ रहा है, तो वहाबी के पीछे पड़ ही रहना चाहिए। वाजी के पीछे जो हाफिज पढ़ता हो उसके पीछे पढ़ना चाहिए। सब ये कह रहे हैं कि जो हाफिज वहाबी के पीछे पड़ा रहता हो, कुछ निकल रहा हूँ।
عیال باغی کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے. یہ بددین ہے، بے ایمان ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ کے بے ادب اور گستاخ ہیں. سمجھ گیا؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹا لکھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ رسول اللہ بھر کی مٹی میں مل گئے. رسول اللہ کو بھیڑ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے. رسول اللہ کی میلاد منانا کنہیا کی جنم کی طرح ہے. یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. حالت نماز میں نبی کا خیال آ جانا بیل یا گدے کے خیال میں دور جانے سے برا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اور یہ یقین ہے کہ ایسا لکھنے والا ہرگز ایمان والا نہیں ہو سکتا، بلکہ لکھنے والوں کو جو ایمان والا سمجھے وہ بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا. ان کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے، گناہ ہے، اور جو جان بوجھ کر ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہو اس کو بھی امام بنانا جب تک علانیہ توبہ نہ کر لے امام بنانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کی حال ہوتی ہے، اس کے بیچ کا وہ پیسہ کیا محسوس ہوا ہے؟ قربانی کی جو کھال ہے وہ سب کا نافلہ ہے، اس کا اثر اور جنگ مسجد ہو سکتا ہے. اور بتائیے. حضرت جیسا کہ مسئلہ ہے کہ اگر فجر کی نماز میں پہنچے، لیکن میری گزارش ہے کہ مدرسوں میں نقصان نہ کیجیے گا، اس لیے کہ مدرسے جو چل رہے ہیں دین کا کام ہو رہا ہے ان کا خیال رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ توفیق دے کو جیب کا دوسرا پیسہ مسجد میں خرچ کر دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے. حضرت جیسا کہ مسئلہ ہے کہ فجر کی نماز کے وقت پہنچے اور جماعت ہو رہی تھی، وقت اتنا نہیں تھا کہ سنتیں ادا کر سکے اور جماعت میں شامل ہو گئے. مسئلہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد سنت 20 منٹ کے بعد سنت ادا کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کام میں مصروف ہو گئے اور 20 منٹ کے بعد یاد نہ رہی سنت ادا کرنے کی تو سنت کب ادا کریں؟ زوال سے پہلے پہلے ادا کر سکتے ہیں. یہ امام محمد کا مذہب ہے، امام محمد کا قول ہے، اور امت کی نماز کی بہتری کے لیے، امت کی بہتری کے لیے اس پر سزا دے دیا گیا ہے. ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تنہا سنت قضا ہو اس کی قضا نہیں، وہ سنت جو فرض کے ساتھ قضا ہو اس کی قضا ہے. سمجھ گیا؟ تو زوال سے پہلے پہلے اسے آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ زوال ہو گیا، ظہر کا ٹائم آ گیا، اب وہ سنت آپ کو پڑھنے کی اجازت ہے. اور ارے سلام تو پڑھیں گے، دعا پریشان ہو رہے ہیں. سننی ہے سلام نہیں پڑھیں. حضرت جیسے 4 رکعت پڑھی ہوئی ہیں اور 4 رکعت میں کچھ بھول گیا اور سجدہ سہو کر لیا، اس کے بعد میں پھر اتحیات اور درود شریف کے بیچ میں پھر بھول گئے، اس کے لیے کیا ہے؟ پہلے آپ یہ بتائیے کہ کیا بھول گئے. مطلب جیسے کہ اتحیات میں سجدہ سہو کر لیا، پھر اس کے بعد اتحیات پڑھا، پھر درود شریف پڑھا، اب ہم کو یہ لگا کہ میں اس میں درود شریف کو کچھ بھولا. تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ غلطیوں کی الگ الگ کوالٹیاں ہیں. ہر غلطی میں سجدہ سو واجب نہیں ہوتا ہے. کتنا وجہ سے یہ آپ کے کام آئے گا. واجب کے اگر دھوکے میں واجب چھوٹ جائے تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے، سو واجب ہو جاتا ہے. یا کوئی فرض مقدم ہی آگے پیچھے ہو جائے تو سجدہ سو واجب ہو جاتا ہے. اگر آپ درود پڑھنا بھول گئے تو وہ درود پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے. اگر قدم چھوڑیں گے تو یہ ساتھ ہوگی، اور دھوکے میں چھوٹ جائے گا تو گناہگار نہیں ہوں گے، اور اس میں سجدہ سو واجب نہیں ہے. حضرت اگر کوئی امام داڑھی میں خلاف لگا کے نماز پڑھاتا ہے تو نماز
اگر کوئی امام داڑھی کے خلاف لگا کے نماز پڑھاتا ہو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو داڑھی والا بناتے ہیں نا. داڑھی میں کالا خضاب لگانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، فسق ہے. اگر کوئی امام داڑھی میں کالا خضاب لگاتا ہے تو اس پر توبہ کرنا، وہ اس کو چھوڑنا اور اس پر توبہ کرنا واجب ہے، اور وہ نہ مانے تو اس کو امام بنانا جائز نہیں ہے. ہاں داڑھی میں مہندی لگانا ہی ہے، مہندی کا اصل خضاب لگانا یہ جائز ہے. آج کل بیمہ جو کراتے ہیں انسان بیمہ کے بارے میں ایک سیمینار ہوا تھا مجلس شرعی مبارک پور کا، اور اس سیمینار میں باقاعدہ یہ طے ہوا تھا کہ جیسا کہ تھوڑا سا میرے علم میں ہے کہ بیمے کے بارے میں کچھ ایسا قانون ہے، اور بقیہ جن لوگوں نے بیمہ کیا ہے ان کو زیادہ معلومات ہوں، اور ان میں بہت سے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے بیمہ کیا ہوگا. مجھے معلومات ایسی ہوئی ہے کہ بیمے کے بارے میں کوئی قانون ایسا ہے اگر 3 سال تک کی قسطیں ادا کر دیں تو وہ پیسہ ضائع نہیں ہوتا ہے، اور 3 سال سے پہلے قسطیں ادا کرنا بند کر دیا تو پیسہ برباد ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا. میں نے جو سیمینار کا جو آیا تھا اس میں سب یہ باتیں آئی تھیں. اگر کسی کے پاس اپنی اتنی کمائی ہے کہ اسے یہ ظن غالب یا یقین ہے کہ کم از کم وہ اتنی قسطیں جمع کر لے جائے گا جس سے جمع کردہ رقم اس کی برباد نہیں ہوگی تو اس کو بیمہ کرانا جائز ہو. ٹھیک ہے. السلام علیکم. سر ویڈیو بنانا کیسا ہے؟ بچے سوال ایسے کیا ہے. میں مکہ شریف میں حاضر تھا اور زیادہ تفصیل سے چلا پڑے گا. تو وہاں دعوت اسلامی کے لوگ مکہ شریف میں ایک بلڈنگ کرائے کے لیے صرف وہ مسجد بنائے تھے. تو ان کو کوئی لوگوں نے میرے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ ملاقات کروا دیجیے اور میں گاڑی سے بلے لوں ہمارے وہ مکہ بولے. خیر وہ ہمارا نمبر انہوں نے دے دیا تو میں اپنی بلڈنگ میں تھا، ان کا فون آیا کہ آپ ہمارے مطلب میں گاڑی لے کر حاضر ہو جاؤں گا آپ مکہ کو بولیے. تو میں نے کہا آپ کہاں پر ہیں؟ انہوں نے ایک مہیلا میونسپل ہے مکہ شریف میں جہاں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مکان تھا. تو میں نے کہا کہ ہم حرم شریف سے نکلیں کہ ابھی ہم حرم شریف آ رہے ہیں اور وہاں سے حاضر دینے کے بعد جب نکلیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کیا ہوں گے. تو خیر میں حرم شریف سے فارغ ہوا تو خیر وہاں گیا تو ماشاءاللہ وہاں تو مفتی بھی مکمل طور پر رہ رہے تھے ان کے پاکستان کی، اور وہاں نماز تراویح وغیرہ کا یہ نہیں نماز وغیرہ کا باقاعدہ علیحدہ وہ سب انتظام کیے تھے. خیر میں پہنچا تو بڑے اخلاق پیش آئے، کچھ چائے نوشی وغیرہ ہوئی، پھر کوئی حج کے مسائل کے بارے میں کوئی تبادلہ خیال ہوتا رہا. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا تو میں آپ کا انٹرویو لینا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا بھائی صاحب میں کوئی بہت بڑا آدمی نہیں ہوں، آپ میرا انٹرویو لیں. میں ایک بہت معمولی سا آدمی پھر بھی ہم نے کہا اچھا بتائیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے سب سے پہلا سوال کیا کہ حضرت یہ ٹی وی چینل اور یہ ویڈیو بنانے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو دیکھیے ایسا ہے بہت سے لوگ میری مزاج سے واقف ہیں کہ میں ہرگز آزاد مزاج آدمی نہیں ہوں اور نہ مذہبی آزادی کسی طرح پسند کرتا ہوں، اور میں بھی ان معاملات میں کسی زمانے میں بہت سخت رہا ہوں. لیکن جب حالات زمانہ میں انقلاب آیا اور دینی خدمات میں یہ چیزیں دخیل ہو گئی، میں بھی آپ کو سناتا ہوں تفصیل سے. تو میں نے کہا دیکھیے میں ٹی وی بھی دیکھتا نہیں ہوں اور الحمدللہ پوری زندگی میں ایک بار بھی نہیں دیکھی، اللہ کے احسان ہے. لیکن اگر کوئی مذہبی چینل یا کوئی خالص مذہبی پروگرام ہے اور جس میں کوئی خلاف شرع کام نہیں ہے تو میری نزدیک یہ ناجائز حرام نہیں.
ہم نے کہا مثال لی مجھ سے، ہم نے کہا اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ تلوار سے جنگ کیا کرتے تھے، اس زمانے میں اگر اسلامی جنگ کا کوئی موقع آ جائے تو آپ کہ نہیں بھائی صحابہ تو تلوار سے جنگ کرتے تھے، ہم تو سب تلواری سے لڑے تھے، پھر آ کر کیا ہوگا؟ آپ کے مقابلے کے پاس سب بندوق ہوگی، ریوائیور ہوگا، میزائل ہوگی، بم ہوگا، اور آپ کے ہاتھ میں تلوار ہوگی ماشاءاللہ، پھر دیکھیے کیا ہوگا، ہے نا؟ ایک ہی گھر سارا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اگر آپ اپنی مقابلے سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس زمانے میں اسلام کے دشمنوں کے ہاتھ میں تلوار، تیر، تبر بھالے تھے، تو ویسے ہی ہتھیار صحابہ اکرام اپنے پاس بھی رکھے، اور اب زمانہ منقلب ہو گیا ہے تو ہمارے دشمن ہمارے مقابل کے پاس جیسا ہتھیار ہے، ہمیں اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ویسے ہی ہتھیار کی ضرورت ہے۔ اب آئیے، یہ دنیا کے تمام بد مذہب سب ٹی وی چینل چلوا رہے ہیں اور ویڈیو ٹی وی کے تمام پروگرام بنوا کر یہ گھر گھر اس کو نشر کر رہے ہیں، اپنا عقیدہ، اپنی بدعقیدگی، اپنی بے ادبیاں، یہ غیر مقلدین کا چینل چل رہا ہے، یہ جو مندیوں کا مفتی بول رہے ہیں، قادیانیوں کا چینل چل رہا ہے، رافضیوں کا چل رہا ہے، اور ایک اس بار یہ سب نے پرچار چلا رہے ہیں، اور اپنے یہ ویڈیو کے پروگرامز اور اس کے ذریعے اور ٹی وی کے ذریعے گھر گھر اپنی گمراہی کو نشر کر رہے ہیں۔ تو جب جس انداز میں وہ اپنی بے ادبی، اپنی بد مذہبیت کی تشہیر اور اعلان کر رہے ہیں، قوم تک پہنچا رہے ہیں، تو اپنی قوم کی ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے ہمیں ویسی ہی روش اختیار کرنا پڑے گی کہ شریعت رسول اللہ کا احترام کرتے ہوئے، سمجھ گیا؟ اور جہاں پر کوئی دینی مسئلہ درپیش نہ ہو اور دینی ضرورت نہ ہو، اس کے بارے میں باقاعدہ ہمارے ذمہ دار مفتیان اکرام کی تحریریں آ چکی ہیں کہ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے سبب کی ضرورت ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کے نبی کا دین کا پیغام جب کہیں جانے سے کہاں تک پہنچایا جا سکتا ہے، جہاں کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو، دین کا کام نہ ہو، دین کی ضرورت نہ ہو، فقط آپ نکاح کر رہے ہوں، شادی کر رہے ہوں، بیاہ کر رہے ہوں، فاتو میں بیٹھے بیٹھے فوٹو کھینچیں اور مووی بنائیں، تو جتنا وہ کل حرام تھا آج بھی حرام، سمجھ لیا آپ نے؟ اور جہاں اللہ کے نبی کے دین کی حفاظت کے لیے اشارہ کیا جائے تو ہمارے کا فرماتا ہے کہ اس دور میں اس ضرورت اور حاجت پر یا دین کی اشاعت پر ہماری نظر رہنی چاہیے، سمجھ گئے بچہ؟ اور بتائیے اور جماعت ہو رہی ہے اور اس میں سیاحوں کی صف لگی ہے، بیچ میں نابالغ بچے کے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ بچوں کی صفیں پیچھے ہونی چاہیے، یہ باقاعدہ ثابت ہے۔ پھر بھی اگر بچہ سمجھوال ہے، باقاعدہ وہ نماز کو سمجھتا ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز میں بولنا نہیں چاہیے، کھیلنا نہیں چاہیے، ادھر دیکھنا نہیں چاہیے، ایسا سمجھوال بچہ اگر جماعت میں کھڑا ہو جائے گا تو صف منقطع نہیں ہوگی، نماز میں خرابی نہیں آئے گی، باقاعدہ سے نماز، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ اور وقت کافی ہو گیا ہے اور آپ سوالات کرتے رہتے، ہم جوابات دیتے رہتے، اور اب آپ سوالات کر رہے ہیں تو مجھے سفر بھی کرنا ہے، سفر پڑھانا لکھانا بھی ہے۔ محترم حضرات، میری آپ حضرات کی خدمت میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہے، یہ جو درس حدیث شریف منایا جا رہا ہے یہ اللہ کے نبی کی دین کی حفاظت اور خدمت کے لیے ہو رہا ہے، کہ دین کی حفاظت ہو اور سنیت کی حفاظت ہو اور سنیت کی اشاعت ہو۔
لہٰذا میری آپ سب سے گزارش ہے ہم مل جل کر رسول اللہ کے دین کے پیغام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. ہم نمازی بنیں, اپنے بچوں کو نمازی بنائیں, اپنے گھر کے تمام افراد کو نمازی بنائیں, اپنے گھروں میں پردے کو قائم کریں اور اللہ کے نبی کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں. لیڈیز اگر ناپاک حالت میں ہے تو پٹا کھانا نہ. سوال یہ کیا کہ اگر کوئی عورت ناپاک حالت میں ہے تو فاتحہ کا کھانا بنا سکتے یا نہیں؟ بنا سکتی ہے. یہ ایک صحابیہ تھی, سرکار نے ان کے ارشاد فرمایا تھا اِنَّا حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ بِيَدِكِ, یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے. اِنَّا حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ بِيَدِكِ, تمہارا حیض تمہارے ہاتھوں میں نہیں, تمہاری ناپاکی تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے. ہاتھ اس کے پاک ہے, ہاتھ ناپاک نہیں ہے. اگر ہاتھ اس کے ناپاک ہوتے تو جس طرح فاتحہ کھانا ہے ایسی ہی روزانہ کا کھانا یہ بھی پکانا ناجائز ہوتا. ناپاک کھانا جائز تھوڑی ہے بھائی. اگر وہ ہاتھ کا اس کے ہاتھ کا کھانا پکایا ہوا ناپاک ہوتا تو روزانہ کوئی ناپاک کھانا آپ کھا رہے ہیں تو وہ جائز تھوڑی ہوتا. پھر اس کے ہاتھ پاک ہیں. اگر وہ عورت اپنے طہارت کا خیال کرتے ہوئے کوئی نجاست وہاں نہیں ہے تو اس کے ہاتھ پاک ہیں, ہاتھ اگر دھو لیے اور اہتمام کے ساتھ کھانا پکائے گی تو اس کھانے پر فاتحہ دینا دلانا شرعاً جائز تو بسم اللہ کہتے ہیں. نہیں رک جائیے تو آج یہ مسئلوں کا آپ ایسے ہی رکھیں گے کہ یہ سوال اچھے ہو رہے ہیں. اور ہمارے بھائی سوال کیا ناپاک حلق ہم کلمہ پڑھ سکتے ہیں. اگر ایک ایسا انسان ہے جس پر نہانا فرض ہو گیا تو اس حالت میں قرآن کریم کا چھونا بھی حرام ہے اور بے وضو بھی قرآن چھونا حرام ہے. اور اگر کوئی انسان بے وضو ہے لیکن نہانا فرض نہیں ہے تو زبانی قرآن کریم تلاوت کرنا چاہیے. لیکن کوئی ناپاک اس طرح ہو جائے کہ نہانا فرض ہو جائے تو زبانی قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. ہاں درود, کلمہ, دعائیں یہ پڑھنا اس کے لیے جائز ہو. پیر کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ پیر اچھا آپ کو بتائیے جواب دیں کہ نہیں دیں؟ ارے بتائیے نا میرے نہیں دیں. میں نے پڑھا یہ ہے کہ پیر کے لیے 4 شرطیں ہیں. کیا شرطیں ہیں؟ 4 شرطیں ہیں. نمبر 1 سنی صحیح العقیدہ ہو, بے ایمان بد مذہب گمراہ ہو. نمبر 2 وہ عالم دین ہو. عالم ہونا پیر کے لیے شرط ہے, یہ تمام معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اگر عالم نہیں ہے اس سے مرید ہونا جائز نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا پیر کی ذمہ داری ہے اپنے مریدوں کی اصلاح کرے, حلال و حرام جائز ناجائز بتائیں. جب پیر کو خود ہی خبر نہیں ہے مرید کو کیا بتائے, ہے نا. تو نمبر 2 عالم دین ہونا. نمبر 3 شریعت کا پابند ہونا, کبیرہ سے بچتا ہو, صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو. آسان لفظوں میں شریعت کا پابند ہو. اگر شریعت کا پابند نہ ہو, ہوا میں اڑتا ہو, پانی بھی چلتا ہو, شیطان ہو سکتا ہے, اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اور پھر جملہ ہمارا سن لیجیے آپ کے کام آئے گا. آج کل تو بہت ہر شعبہ خراب ہو رہا ہے. یہاں دیگر شعبہ جات خراب ہو گئے, یہ شعبہ بھی خراب ہو رہا ہے. یہ شعبہ بھی طرف برم ہو رہا, تماشا ہو رہا میرے بھائی. تو عالم دین ہو اور شریعت رسول اللہ کا پابند ہو. آج کچھ لوگ ایسے بھی مل جائیں گے جو کہتے ہیں یار فقیر اور عالم میں کوئی پٹی نہیں ہے. کیسے نہیں کہتے, کہتے عالم اور فقیر میں کبھی پٹی نہیں ہے. ارے میری بھائی بزرگوں نے فرمایا کہ فقیر بغیر علم کے ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. عالم جب تک نہ ہو وہ فقیر ہی نہیں ہو سکتا ہے. یہ جہالت کی باتیں ہیں. تو عالم ہونا
اور رسول کی شریعت کا پابند ہونا. اگر وہ نماز نہ پڑھے، جماعت کو چھوڑے، نبی حلال و حرام چیزوں کا خیال نہ رکھے، تو اس کو پیر بنانا ہرگز جائز نہیں ہے، اس سے مرید ہونا جائز نہیں ہے. یہ 3 شرطیں ہو گئی. سنی ہو، عالم دین ہو، اور دوسرے لفظوں میں آسان باعمل ہو، ہے نا؟ یعنی عالم باعمل ہو، یہ مطلب ہے. 3 چیزیں ہو گئی. نمبر 4، اس کا سلسلہ متصل ہو، اسے کسی صحیح جگہ سے خلافت و اجازت حاصل ہو. یہ 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں اور دل جھکے تو اس سے بیعت ہوا جا سکتا ہے. اور اگر ان 4 میں سے کسی ایک کی بھی کمی ہے تو اس سے مرید ہونا شرعاً جائز و درست. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ پانی پیو چھان کے اور گرو کرو جان. یہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس پر عمل ہونا چاہیے، اور اگر عمل ہوگا اور سچی عقیدت ہوگی تو بزرگوں نے فرمایا پیر کا نہیں بلکہ شجرے کے ہر بزرگ فیض آپ کو گھر بیٹھے ملتا رہے گا. لیکن عقیدت اعتقاد سے اتنا نہیں کہ ہاتھ چوم لیجیے نذرانہ پیش کر دیجیے، نہیں. اگر یہ خیالات تو غلط ہے. سچی عقیدت یہ ہے کہ اپنے شیخ کی بزرگوں کی تعلیمات پر آپ عمل کیجیے اور نبی کے دین کا ہر وقت خیال. ہو گیا. جو ایک اعظم کا انتقال ہو گیا ہو، وہ تیجے فاتحہ میں اس کا 10واں 20واں اور 40واں ایک ساتھ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اور سالانہ اور 2 سالہ ساری کے ساتھ اور ساری زندگی بھر کی گھنٹے کروائی تو غور کیجیے. 40ویں اور 20ویں اور تیجے کے لیے شریعت کی طرف سے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. اتنے دنوں میں ہونا چاہیے. آپ جب چاہیں تب فاتحہ میں ڈال دیں، کوئی ایسا نہیں ہے. اب یہ تیجا 10واں 40واں 20واں ایک دن اثر اکٹھا ہو جائے. بھائی دیکھو، تیجے میں ایک فاتحہ، یہ بار بار فاتحہ تو ہوتے ہیں تاکہ میت کی روح کو بار بار فائدہ پہنچے. میت کی روح کو بار بار فائدہ پہنچے. اور جب تیجے میں فاتحہ کریں گے، اب اس کو آپ نام 40 رکھ دے دو، چاہے 20 کا اور چاہے تیجے کا، لیکن فائدہ ایک کے بعد پہنچے گا، ثواب ایک کے بعد. سمجھ گیا؟ یار فاتحہ تو درست ہے، لیکن ایک بار کرنے سے ایک ہی بار ثواب پہنچے گا، 10 بار نہیں پہنچے گا. ہو گیا بھائی. یہ بہت اچھے آدمی ہیں، ہم جو ارادہ کرتے ہیں سلام تو ہمارا. بہرحال انہوں نے عام پبلک کے لیے کچھ اچھی باتیں پوچھی ہیں جس سے پبلک کو فائدہ یہ تو پوچھنے والا. اب ان کا ایک سوال ہے کہ یہ قبرستان میں اذان پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے نا؟ دیکھو میرے بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جس بستی میں سویرے اذان ہو جائے شام تک وہ بستی اللہ کے عذاب سے محفوظ ہے. اور میرے نبی نے فرمایا جس بستی میں صبح اذان ہو جائے وہ شام تک، اور جس میں شام کو اذان ہو جائے صبح تک اللہ کے عذاب سے محفوظ ہے. اور اذان سے غم دور ہوتا ہے، افسردگی دور ہوتی ہے، بے چینی دور ہوتی ہے. ایک مرتبہ میرے نبی نے حضرت علی کو دیکھا، کوئی غمزدہ ہے، چہرہ اترا ہوا ہے. میرے نبی نے فرمایا علی کے کان میں اذان پڑھو. حضرت علی کے اذان میں کان میں اذان پڑی گئی، حضرت علی کا سارا غم اور دکھ درد بے چینی دور ہو گئی، ہے نا. فرمایا کہ ہر مصیبت کے وقت میں اذان پڑھی جا سکتی. فرمایا کہ آگ لگ گئی ہو اذان پڑھو، انشاءاللہ آگ بجھ جائے گی. اولا گر رہا ہو، پتھر برس رہے ہو، طوفان آ جائے، اذان پڑھو، انشاءاللہ اذان کی برکت سے فائدہ پہنچے گا.
تو میت کو قبر میں لٹایا گیا، منکر نکیر آنے والے ہیں، نئی مخلوق کا سامنے ہونے والا ہے، سوال و جواب کی منزل ہے، گھبراہٹ پریشانی کا عالم ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ تم وہاں کھڑے ہو کے اذان پڑھ دو، انشاءاللہ بے شہید دور ہو جائے۔ یہ بات اور سنا دو، حضرت آدم جب دنیا میں تشریف لائے تو کوئی تھے ہی نہیں، تنہا تھے، انسان بھی پہلے ہی نہیں ہوئے تھے اور آپ کا سلسلہ جاری نہیں ہوا تھا ابھی۔ تو جب آئے دنیا میں تو بے چینی کی اقراری کے احساس ہوا، وحشت، خوف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل سے کہا اے جبریل جاؤ آدم کے سامنے کھڑے ہو کے اذان پڑھو۔ جبریل آئے اور آدم کے سامنے کھڑے ہو کے اذان پڑھی، اس اذان کی برکت سے حضرت آدم کا خوف وحشت سب دور ہو گیا۔ تو فرمایا بزرگوں نے کہ یہ قبر کی منزل ہے، وہاں اذان پڑھو، انشاءاللہ اس کا خوف اور اس کی بے چینی دور ہو جائے گی، میت کو فائدہ پہنچے گا۔ اور کچھ نہ مانیے، اتنا تو بہرحال ماننا پڑے گا کہ اذان اللہ کے رسول کا ذکر تو بہرحال ہے، اور اللہ کے رسول کے ذکر سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے، سکون ملتا ہے، لہذا اذان سے انشاءاللہ میت کو سکون ضرور ہے، جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ السلام علیکم۔ قوالی کس طرح سننا چاہیے؟ کیسے مطلب مضامیر کے ساتھ، کتاب کے ساتھ؟ بھائی ہم نے ردا کے ساتھ کبھی بھی سنی نہیں ہے۔ سوال ہے میرے بھائی کا تو جواب دیجیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کام کے سوال کا اگر زیادہ چاہے، ٹھیک ہے، سوال کر دیا ہے تو جواب دینا ہی پڑے گا بھائی، اب نہیں دیں گے تو کہیں جواب دے نہیں پائے، جواب دینا ضروری ہو گیا ہے۔ دیکھیے عام طور پر جو قوالیاں ہوتی ہیں، لیڈیز جینٹس مقابلے ہو رہے ہیں، لڑکیاں عورتیں اکٹھا ہیں، بےہودی آراوارگی ہو رہی ہے، نہ نماز کا خیال ہے، نہ اذان کا، نہ جماعت کا، اس طرح کی قوالیوں کے ناجائز و حرام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہ ساری قوالیاں حرام ہیں، ناجائز ہیں، گناہ۔ اور وہ محفل اجتماع جو بزرگوں کے طریقے پر ہوتی ہو، اور بزرگوں کے طریقے والی محفل اجتماع کو دیکھنا ہو تو بھگوان شیف کے اس میں چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ سمجھ گیا؟ وہ محفل اجتماع جو بزرگوں کے طریقے کے مطابق ہوتی ہو، نہ لڑکیاں ہوں، نہ عورتیں ہوں، نہ بےہودگی ہو، نہ بدتمیزی ہو، اور ادب و احترام کے ساتھ اس کو بیٹھ کر سنا جائے، تو اس کی جائز ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ اور الحمدللہ فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتابوں سے اس کا جائز ہونا تھا۔ اور اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ لگا، ارشاد آپ فتاویہ میں ہے کہ آلات لہو و لعب بر وجہ لہو و لعب بلا شبہ حرام ہیں، یعنی یہ مضامیر اگر لہو و لعب کھیل تماشا کے طور پر استعمال ہوں تو حرام ہے۔ سمجھ گیا؟ اور یہی بات حضرت علامہ عبدالغنی نابلسی نے صحیح فرمائی ایضاح الدلالات میں، اور یہی بات علامہ شامی نے فتاوی شامی یعنی رد البہتان میں لکھی، اس کے الفاظ یہ ہیں ان آلۃ اللہو لیست محرمۃ بعینہا بل لقصد اللہو منہا اما من سامعہا او المشتغل بہا، یعنی یہ آلات، یہ مضامیر مطلقاً حرام نہیں ہیں، اگر لہو و لعب کی نیت سے ہوں تو حرام ہیں، ورنہ حلال ہیں، حرام نہیں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اسی لیے لہذا حل تارتن وحرم اخری باختلاف النیت، اسی لیے یہ کبھی حلال بھی ہوتے ہیں، کبھی حرام بھی ہوتے ہیں اختلاف نیت سے۔ پھر آگے فرماتے ہیں فلا یبادر المعترض کی لا یحرم برکتہم، اعتراض کرنے والے حد سے آگے نہ بڑھ جائیں، کئی بزرگوں کی برکتوں سے محروم نہ ہو۔ یہ فتاوی شامی کی عبارت ہے جو میں ابھی آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا۔ تو جو بزرگوں کے طریقے کے مطابق
ادب سے سنی جائے وہ محفل اجتماع ان آلات کے ساتھ جائز ہے، اور عام طور پر جو قوانین آج رائج ہو رہی ہیں وہ عام طور پر منکرات شریعہ خلاف شرع کاموں پر متعلق ہونے کی وجہ سے ناجائز ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ سبحان اللہ۔ اب بھی کچھ رہ گیا کیا؟ چلیے کھڑے ہو کر سلام۔